وہ چوکیدار کدھر ہے؟ مجھے نمبر دے کر گیا تھا۔ اسے چوکیدار پہ تاؤ آیا تھا۔ ہم ادھر ہیں صاحب۔ مخدوم کی عقب سے آواز ابھری۔ وہ تلملا کے پلٹا۔ میں تمہیں نمبر دے کر گیا تھا کہ تمہارے وحید صاحب آئیں تو مجھے بتا دینا۔ پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو تم نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے؟ خالص پشتو زبان میں بولتا وہ اس پٹھان چوکیدار کو نگل جانے کے در پہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ ہم کو معافی دے دو، ہم سے غلطی ہو گیا۔ آپ کی نمبر کپڑے کی جیب میں دھل گیا ہے۔ چوکیدار اس کی شدید غصے اور اشتعال کی حالت دیکھ کر ہاتھ جوڑ چکا تھا اور وہ مٹیاں بھینچ کر اپنے بھپرے ہوئے اعصاب کنٹرول کرنے لگا۔ وہ کبھی بھی اس طرح غصے میں نہیں آتا تھا، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ اس سے اب اور زیادہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی بے کنارہ ذات کو کنارہ دینا چاہتا تھا، اپنے سے زیادہ اپنی ماں کی ذات کا معتبر کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وحید کاظمی سے ملنا حد ضروری تھا۔ باوجود اس کے کہ پیر سائیں کو یقین اور اعتبار تھا، وہ اس کی ماں کی سچائی اور رشتے کو دل سے مانتے تھے۔ جب ہی آج تک وحید کاظمی کو کھوجنے اور ملنے کی خاص کوشش نہیں کی تھی، مگر مخدوم شاہ کے لیے سب کھوجنا اور جاننا بے حد ضروری ہو چکا تھا۔ مجھے وحید صاحب کا امریکہ والا کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں خود رابطہ کر لوں گا، اس نے قدم واپس موڑنے سے پہلے کہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں صاحب جی، انہوں نے نمبر دینے سے منع کیا ہے۔ ہاں، ایک بار ان سے پوچھ لوں، پھر دے دوں گا۔ آپ دوبارہ آ جائیے گا، ملازم نے شرمندگی سے کہا تھا۔ مخدوم شکست خوردہ قدموں سے چلتا گاڑی تک آ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا تو شکستگی کا احساس اور بڑھ گیا تھا۔ اس کی گاڑی ہر چیز سے خالی پڑی تھی۔ شہرزاد نے اس کی گاڑی کو بے دردی سے ویران کیا تھا اور وہ دیکھ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ افسوس اسے اپنی چیزوں کے ضائع ہونے پہ نہیں، شہرزاد کی نفرت اور تنفر سے ہوا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسی گاڑی سمیت کسی پہاڑی سے گر کر اپنی زندگی ختم کر لے۔ نماز پڑھ چکے ہو؟ میرا بی بی نے اندر داخل ہو کر پوچھا تھا۔ وہ نماز پابندی سے پڑھتا تھا اور یہ عادت اسے میرا بی بی سے ہی ہوئی تھی۔ نہیں، لفظ تو اس نے صرف ایک ادا کیا تھا، لیکن ٹوٹ پھوٹ ہزاروں جذبات میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہر جذبہ، ہر احساس ٹوٹا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ مخدوم، خیریت بیٹا، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے چہرہ مزید جھکا لیا تھا کہ اس کی شکستہ حالت نہ دے سکیں۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی اور تھوڑی سی دیر میں وہ ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا اور میرا بی بی نے اس کے وجود کو دیکھا جو چٹانوں سا مضبوط لیکن اندر سے بھربھری ریت کی مانند بکھر رہا تھا۔ میرے لیے دعا کیجیے تائی ماں، میں بہت بے سکون ہوں، میں بہت اکیلا ہوں، مجھے سکون چاہیے، مجھے صبر چاہیے، وہ گھمبیر بوجھل آواز سے کہتا اندر ہی اندر لرز رہا تھا اور اس کی بے سکون تھکی تھکی آنکھوں سے چند بے آواز آنسو پھسل کر ان کی آغوش میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کافی حد تک قابو کر چکا تھا، ورنہ تو دہاڑے مار مار کے رونے کو دل چاہ رہا تھا، اور میرا بی بی اس کے بالوں میں کندھے پہ ہاتھ پھیرتی خاموش بیٹھی تھی۔ باہر حویلی کے ہال کمرے میں ایک رونق کا سا سما تھا۔ روزانہ سارے کزنز اکٹھے ہو جاتے تھے اور خوب ہلہ گلا کرتے تھے، لیکن اس ہلے گلے میں وہ شریک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو عام حالات میں بھی اپنے کمرے میں ہوتا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھ کر شہرزاد کے اور کبھی نصرت چاچی کے طنز سہنا کافی دشوار ہو جاتا تھا، اس لیے خلوت نشینی ہی بھلی تھی۔ کچھ آنسور کچھ لفظ بہا کر وہ کچھ نہ کچھ ریلیکس ہو ہی گیا تھا۔ تائی ماں، بولو، وہ اس کے بال انگلیوں سے سنوار رہی تھی، لیکن اس کے بولنے سے پہلے وہ دروازہ زور سے بجا اور پھر زور سے کھل بھی گیا تھا۔ شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی اور پھر ماں بیٹے کا یہ سین دیکھ کر وہ جی جان سے جل گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، ناک بھوؤں کے زاویے بھی بگڑ گئے تھے۔ تمہیں بڑے چچا نے مردان خانے میں بلایا ہے، یہ چونچلے بعد میں کرا لینا۔ وہ انگارے چباتی چلی گئی تھی اور مخدوم نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ وہ تو پہلی بار دل سے یوں بے اختیار ہوا تھا کہ ایک ممتا کا سہارا ملتے ہی بکھر گیا تھا، ورنہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس لڑکی کی زبان کاٹ ڈالتی، نہ جانے کس بدبخت نے اسے پٹی پڑھائی ہے۔ میرا بی بی اپنی بیٹی پہ پھنکار رہی تھی۔ نہیں تائی ماں، سب کو اپنی مرضی سے کہنے سننے کا حق ہوتا ہے، شاید وہ بھی غلط نہیں کہتی، آخر کچھ تو ہو جو میرا۔ بس کر مخدوم شاہ، اس ناہنجار کی باتوں کو دل پہ لے رہے ہو، جاؤ جا کر بات سنو۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کوستی ہوئی چلی گئیں اور وہ سلیپر پہن کر باہر نکل آیا تھا۔ دل کا کچھ غبار کم ہو چکا تھا۔ اسے لاہور آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ ان شادیوں کے فوراً بعد ہی اسے CSS کے پیپر دینا تھا، اس لیے وہ مکمل یکسوئی سے تیاری میں لگا ہوا تھا۔
क्योंकि उसे पता था कैसे हंगामों में हवेली में रहकर तैयारी हरगिज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन इस एक हफ्ते में मीरा बीबी ने कई बार उसे आने के लिए कहा था। पीर साईं भी उसकी कमी को महसूस कर रहे थे। उसका इरादा माई और मेहंदी वाले दिन जाने का था, मगर पीर साईं के इसरार पे उसे 3-4 रोज़ पहले वापसी की राह लेना पड़ी थी, और वो हमेशा की तरह सबके दरमियान जाते हुए अपने सब्र और बर्दाश्त को मजबूत तर करने की कोशिश कर रहा था। आज मौसम खासा खनक सा हो रहा था, और लाहौर से देर से निकलने की वजह से हवेली पहुंचते हुए काफ़ी गहरी शाम रास्ते में बिछ गई थी, और इस गहरी शाम के रस्तों को ठंडे बादलों के आंसू भिगो भिगो गए थे। इस्लामाबाद से उसके गांव तक बारिश ने उसका भरपूर साथ दिया था, और वो इस सफ़र को तन्हा होने की वजह से सुकून से तय करके आया था। अपने इंतज़ार में महम मीरा बीबी और बीबी जान की बेचैनी का बुरी तरह एहसास था। इसलिए इतने पुरखतर रास्तों के बावजूद गाड़ी तेज़ी से ड्राइव कर रहा था, और सचमुच वो इतनी शदीद सर्दी के बावजूद अंदरूनी मेन गेट के पास मुतफक्कर सी खड़ी नजर आई थी। वह गिराज में गाड़ी पार करके बारिश की बौछार से बचता उन तक आया था। बिस्मिल्लाह, उन्होंने उसे देखते ही खालिस्तान माओ वाला जुमला बेसाख्ता कहा था, और वो उनके सामने झुक गया था, क्योंकि वो उसके कंधों पे हाथ फेरने के बाद माथे पर भी प्यार करती थी। इसलिए कहती हूँ, जिस रोज़ हवेली आते हो शहर से जल्दी निकला करो, इतना सवर होता है, देर हो जाती है। आप कैसी हैं? पीर साईं और बीबी जान कहाँ हैं? वो उनकी हमराही में अंदर आते हुए पूछ रहा था। हॉल कमरे से ढोलक की आवाज़, लड़कियों के माइये और टप्पे बाहर तक सुनाई दे रहे थे। मीरा बीबी के कदम हॉल कमरे के बाहर थम गए थे। अंदर जाओ, उन्होंने इसे इशारा किया था। मैं? हाँ तुम, लेकिन ताईमा, अरे पगले, अपनी ही लड़कियां हैं, कौन सी गैरों की हैं? वो उनके इसरार पर उलझ गया था, और वो उसे लड़कियों के इस जंगल में भेज रही थी जिसकी क़यामत ख़ेज़ियाँ बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब कब तक खड़े रहोगे? इतनी सर्दी है बाहर। उन्होंने उसे अंदर धकेल ही दिया था, और अंदर से शगुफी और शरारे एकदम थम से गए थे। ढोलक पे ताप लगाने वाली शहरजाद की मामूजाद का और कामरान की बहन का हाथ फिजा में ही रह गया था। वह सब पे एक सरसरी नज़र डालकर पलटने वाला था, जब नज़रें पलटने से इनकारी हो गई थी। दूसरी तरफ भी यही हाल था। पुप्पो, उसके लहजे से खुशी खनकी थी।